اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری، غزہ کا محاصرہ ختم، انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب کی میزبانی میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس ریاض میں ہوا، جس میں ترکیہ کے صدر طیب اردوان، شامی صدر بشار الاسد، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور امیر قطر سمیت اسلامی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسلامی ممالک کے سربراہان نے غزہ کی صورتحال پر گفتگو کی اور اعلامیہ بھی جاری کیا۔ غزہ کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے اسپتال، سکولز اور اقوام متحدہ کے دفاتر بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سلامتی کونسل پر غزہ میں قتل عام رکوانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ناانصافی اور فلسطینی شہریوں کا قتل عام مزید تنازعات کو جنم دے گا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی مسلط کی جا رہی ہے سنگین غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی مسلط کی جا رہی ہے سنگین، ہر گزرتے لمحے غزہ کے عوام کے لیے ایک نئے قیامت صغریٰ کا منظر۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں پناہ گزین کیمپ اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صہیونی فوج نے شفا الاقدس اور انڈونیشیا اسپتال کے اطراف میں بمباری کی۔ اسرائیلی بمباری میں مزید 266 سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,100 ہو چکی۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 4,880 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین شامل۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈیئر کے ترجمان ابو عبید نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیاں مکمل تباہ کی ہیں۔ دشمن کو ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی سکون نہیں ملے گا، دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکائے گا۔ اپنے آڈیو بیان میں ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں 160 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کے انتقال کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی بحران کے حل اور نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری پر مشاورت کے لیے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کے درمیان آج ملاقات ہوگی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ملاقات میں نئے نگراں وزیر اعلیٰ کو تقرری پر مشاورت دی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے 3 دن میں دونوں کو ایک نام فائنل کرنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ظاہر شاہ تورو کا کہنا ہے کہ محمود خان اور اکرم درانی کا منتخب کردہ نگراں وزیر اعلیٰ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کہا کہ محمود خان وزیر اعلیٰ ہیں، نہ اکرم درانی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا تو عدالت جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا نے کس قانون کے تحت محمود خان اور اکرم درانی کو خط لکھا ہے، یہ معاملہ آئینی طریقے کے تحت حل کیا جائے، گورنر اپنے فارمولے نہ بنائے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ 5 سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سابق ایم این اے سردار منصب ڈوگر، فاروق رضا منیکا اور جنگ سے گدی نشین نظام الدین سیالوی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ سابق ایم پی آصف عباس اور میاں ماجد نواز نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، بعض مقامات پر دھند چھائے رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بلائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ اسلام آباد، مری، گلیات، خیبر پختونخوا،
کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کے 44ویں میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 93 رن سے شکست دے کر ورلڈ کپ سے آؤٹ کر دیا۔ پاکستان نے ہار کے بعد واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا۔ بھارت کے شہر کولکتہ کے ایڈن گارڈن کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں گرین شرٹس کی قیادت بابر اعظم، جبکہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی کمان جوز بٹلر کے ہاتھوں میں تھی۔ انگلینڈ کی جانب سے 338 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے کھیل کا مایوس کن آغاز کیا اور قومی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 244 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں غزہ کا محاصرہ ختم، انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی میزبانی میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس ریاض میں ہوا، جس میں ترکیہ کے صدر طیب اردوان، شامی صدر بشار الاسد، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور امیر قطر سمیت اسلامی ممالک کے سربراہان نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں اسلامی ممالک کے سربراہان نے غزہ کی صورتحال پر گفتگو کی اور اعلامیہ بھی جاری کیا۔ اعلامیہ میں غزہ کا محاصرہ ختم، انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں غزہ میں اسرائیلی قابض حکومت کی جارحیت، جنگی جرائم اور غیر انسانی قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور اسرائیل کے حق دفاع کو غزہ میں جنگ کا جواز بنانے والوں کو مسترد کیا گیا۔ غزہ کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم مارود کاکڑ کہتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے ہسپتال، سکولز اور اقوام متحدہ کے دفاتر بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام فوری طور پر روکا جائے اور فوری طور پر انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل پر غزہ میں قتل عام رکوانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ناانصافی اور فلسطینی شہریوں کا قتل عام مزید تنازعات کو جنم دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان 1967 کی سرحدوں کے مطابق ریاست فلسطین کے قیام کا حامی ہے۔ ایک ایسی ریاست فلسطین جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اسرائیل ایک جاری اور قابض ملک ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانا چاہیے۔ غزہ کی صورتحال سے متعلق فوری مذاکرات شروع کرنے چاہیے۔ مسئلے کے سیاسی حل کے لیے لازم ہے فلسطین اور اسرائیل ڈائیلاگ کے لیے ماحول بنائے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی مسلط کی گئی جارحیت سنگین ہوتی جا رہی ہے اور ہر گزرتے لمحے غزہ کے عوام کے لیے ایک نئی قتل عام اور تباہی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں پناہ گزین کیمپ اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صہیونی فوج کی الشفا، القدس اور انڈونیشیا اسپتال کے اطراف بھی بمباری۔ اسرائیلی بمباری میں مزید 266 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,100 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 4,880 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین شامل، جبکہ 32,000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں موجود اسپتالوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ الشفا اسپتال میں آکسیجن کی کمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر بڑی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں اور ہسپتال میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ الشفا اسپتال کے قریب جوار میں جھڑپیں جاری۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ الشفا اسپتال کے آس پاس میں حماس کے بندوق برداروں کے ساتھ جھڑپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ الشفا کمپلیکس کا مشرقی حصہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی سفاکت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں کو ایندھن، ادویات اور دیگر سہولیات بدستور بند ہیں، جس کی وجہ سے درجنوں بچے
موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق الشفا اسپتال میں آکسیجن کی کمی کے باعث 39 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسپتال بند ہونے سے سینکڑوں مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال پر فاسفورس بم گرائے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے تمام اسپتالوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ غزہ کے 35 میں سے 21 اسپتال مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 72 میں سے 51 ہیلتھ کیئر مراکز بھی مکمل طور پر بند ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج امداد میں ایندھن غزہ پہنچانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ مقبوضہ فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ الاقسام بریگیڈیئر کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیاں مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں۔ دشمن کو ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی سکون نہیں ملے گا۔ دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکا کر ہی رہے گا۔ اپنے آڈیو بیان میں ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں 160 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیوں کو مکمل تباہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج سے لڑائی برابری کی نہیں ہے۔ حماس سے لڑائی نے خطے کی سب سے طاقتور فوج کو خوفزدہ اور پریشان کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور شدید زمینی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ الاقسام بریگیڈیئر کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ ہمارے جنگجو زیر زمین پر اور ملبے کے نیچے سے حملے کر کے دشمن کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں بڑا سیاسی اتحاد بننے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جلد بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون میں اتحاد کا امکان رکھتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اتحاد ہونے پر تینوں جماعتیں مل کر بلوچستان میں الیکشن لڑیں گی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے فیصلہ مذاکرات میں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بی اے پی کے جام کمال نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بنانے کی شرط پر پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ جے یو آئی نے عبدالغفور حیدری کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنانے کی شرط دے رکھی ہے۔ ملک میں 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، جس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کا انتخاب کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما و سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ مسلم لیگ فنکشنل اور مسلم لیگ نون کے درمیان انتخابات سے متعلق سیاسی تبادلہ خیال ہوا۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ نواز شریف کے حکم پر ایاز صادق، بشیر میمن اور میں پیرا پگاڑا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ فنکشنل کے درمیان ملاقات بہت اچھی رہی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ میاں صاحب کی ہدایت پر پیر پگاڑا کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ بات چیت مثبت انداز میں حل ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں بات اسی انداز میں آگے بھی بڑھے گی۔ خبر آپ کو دیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کے انتقال کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی بحران کے حل اور نئی وزیر اعلیٰ کی تقرری پر مشاورت کے لیے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی کے درمیان آج ملاقات ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تقرری کے معاملے پر آج سی ایم ہاؤس میں اہم ملاقات ہوگی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم درانی شریک ہوں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ملاقات میں نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری پر مشاورت کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے 3 دن میں دونوں کو ایک نام فائنل کرنا ہوگا۔ گزشتہ روز نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ظاہر شاہ تورو کا کہنا ہے کہ محمود خان اور اکرم درانی کا منتخب کردہ نگراں وزیر اعلیٰ کسی صورت قابل قبول نہیں کریں گے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ظاہر شاہ نے کہا کہ محمود خان وزیر اعلیٰ ہیں، نہ اکرم درانی اپوزیشن لیڈر۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا تو عدالت چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا نے کس قانون کے تحت محمود خان اور اکرم درانی کو خط لکھا، یہ معاملہ آئینی طریقے کے تحت ہی حل کیا جائے گا، گورنر اپنے فارمولے نہ بنائیں۔ ظاہر شاہ کا کہنا تھا کہ گورنر غلام علی، محمود خان اور اکرم درانی کا منتخب نگراں وزیر اعلیٰ سیاسی ہی ہوگا۔ ان کے منتخب کردہ نگراں وزیر اعلیٰ سے لیول پلینگ فیلڈ کی توقع نہیں ہے۔
افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ تیز رفتار گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں تیز رفتار گاڑیوں میں تصادم کے باعث 6 افراد زخمی۔ تمام افراد کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں رخسانہ، انابیہ، حذیفہ، محمد حسین، سجاد اور عائشہ شامل ہیں۔ پولیس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر تصادم کا شکار گاڑیوں کو مین روڈ سے ہٹا دیا ہے۔ جائے حادثہ سے شاہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں تاہم واقعہ کی تحقیقات جاری کی جا سکے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے اور شاداب کالونی کے رہائشی تھے۔ اس کے علاوہ رائیون روڈ پر ٹریلر اور وین میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو چکے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق میت اور زخمی کو جناح اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اور اب بات کریں کچھ موسم کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا جبکہ بعض مقامات پر دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ اسلام آباد، مری، گلیات، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح اور رات کے وقت سیالکوٹ، لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، ناروال، حفظ آباد، سرگودا، اوکاڑہ، ساہیوال، منڈی، بہاولدین، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خانیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، جیکب آباد، سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، کشمور اور گردنوا میں دھند کا واضح امکان ہے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 44ویں میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 93 رن سے بری طرح شکست دے کر ورلڈ کپ سے آؤٹ کر دیا ہے۔ پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے سفر ختم ہو چکا۔ پاکستان نے ہار کے بعد واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا۔ بھارت کے شہر کولکتہ کے ایڈن گارڈن کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں گرین شرٹس کی قیادت بابر اعظم نے کی جبکہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی کمان جوز بٹلر کے ہاتھوں میں تھی۔ انگلینڈ کی جانب سے 338 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے کھیل کا مایوس کن آغاز کیا۔ پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق بغیر کھاتا کھولے ہی ڈیوڈ ولی کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو چکے۔ گزشتہ میچ میں ناقابل شکست رہنے والے فخر زمان بھی جم کر نہ کھیل سکے اور صرف ایک سکور بنا کر ہی ڈیوڈ ولی کی گیند پر بین سٹوکس کو کیچ پکڑا بیٹھے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ گھانا فٹ بال ٹیم کے سابق فٹ بالر رافیل ڈومینا لیگ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں ہی انتقال کر گئے ہیں۔ 2021 میں ڈاکٹرز نے رافیل کو صحت کی مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فٹ بال چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گھانا فٹ بال اسٹیڈیم کے سابق فٹ بالر رافیل ڈومینا لیگ میچ کے دوران ہی اسٹیڈیم میں دم توڑ چکے ہیں۔ 2021 میں ڈاکٹرز نے رافیل کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فٹ بال چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ البانیہ فٹ بال لیگ میں گزشتہ روز اگناٹیا اور پارٹیزانی کے درمیان فٹ بال میچ جاری تھا۔ میچ کے 23ویں منٹ میں رافیل ڈومینا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میچ کو روکا گیا۔ جو ہی ریفری نے میچ دوبارہ شروع کرنے کے لیے سیٹی بجائی رافیل ڈومینا گراؤنڈ پر گر پڑے۔ لائیو فٹ بال میچ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طبی عملے کی طرف سے فوراً ایمبولینس کو بلایا گیا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے کوشش کے باوجود رافیل ڈومینا کو نہ بچایا جا سکا۔ اس حوالے سے گھانا فٹ بال ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری کردہ بیان میں نوجوان فٹ بالر کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں نوجوان فٹ بالر کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ گھانا فٹ بال اسٹیڈیم نے اپنے بیان میں کہا کہ رافیل نے سچے دل سے گھانا کی نمائندگی کی اور آخری سانس تک وہ اپنے ملک کے لیے کھیلتے رہا۔ خبریں اور بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سعودی عرب میں نوجوانوں کی تنظیم پاک بان کی جانب سے رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور صحافیوں سمیت دیگر سوشل سرگرمیوں میں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جبکہ تقریب میں میوزک، مستی اور طنز و مزاح نے بھی خوب سما باندھا۔ سعودی عرب میں نوجوانوں کی تنظیم پاک بان کی جانب سے منعقدہ ایوارڈ شو تقریب میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور صحافیوں نے
کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ نامور اسٹیج اور ٹی وی کے مزاحیہ اداکارہ رؤف لالا بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے، جنہوں نے سٹینڈ اپ کامیڈی کے ذریعے شرکاء کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری۔ رنگا رنگ تقریب میں گلوکار فرحان، NTF اور کائنات بیگ نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس سے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ پاکبان کے عہدیداروں عمران صدیقی، یحییٰ اشفاق، سید کاشف حسین، قاسم حنیف، ثنا زکا اور میاں عمران کا کہنا تھا کہ آج کے الیکٹرانک سوشل میڈیا کے دور میں نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مثبت انداز کو اپناتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ پاک وطن کی مٹی نے جب بھی پکارا، ہمارے جوانوں نے لبیک کہا۔ شہداء کے لواحقین کا اپنے اپنے احساسات کا اظہار۔ کیپٹن اسامہ شہید کے والد کا کہنا تھا کہ مجھ سے کوئی پوچھے تو میری آنکھیں آنسوؤں سے خالی نہیں ہوں گی۔ کیپٹن عمیر شہید کے والد کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے ہی آپ کو دیا تھا اور وہی واپس مجھے بلا رہے ہیں۔ ایک اور شہید کے والدہ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ شہداء کے والدین نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ تجھے یاد کرے کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے بیسٹ آم وہاں پر لگوائے ہیں، تو میں تو نہیں رہوں گا لیکن میرے بعد جو آئیں گے وہ کھائیں گے۔ اب مجھ سے کو پوچھے میری آنکھیں اشکوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کتنے کتنے دیوے بال کے تھے اپنے بچے حاصل کیتے ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے جب تک میں اس کو رات کو چوم کے نہیں سوتی۔ I am a proud military man and want to end up that way, as I was given to you once by Allah Almighty and now taken back by Allah Almighty. افسوس تو ہے، افسوس تو ہے، کیسے افسوس نہیں ہے۔ وہ بچے جو دکھ رب دشمن کے بھی نہ دے۔ اللہ نے خود کیا نا کہ جو مارے جائیں وہ تمہیں مردہ نہ کہو۔ اس نے دیے تھے نا، وہ اس نے دے گے۔ 30,000 فٹ کی بلندی پہ کھڑا ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ہے، پاؤں اور پورا جسم شالوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں کہا وہ کیسا دادا ہے؟ میں نے کہا مجھے آرمی پبلک کے بچے سونے نہیں دیتے۔ اور وہی حب الوطنی کا جذبہ کہ چہرے پہ جھنڈا بنانا ہے اور خارے وطن از ملک سلیماں خوش کر۔ یہ تو بھی بات ہے کہ فتنہ مٹانے والی جنگ ہے، فتنے کو مٹانے کے لیے میرے بیٹے شہید ہوئے۔ رہنے کے لیے وطن تو بندے کو ایک آزاد چاہیے ہوتا ہے نا۔ کسی کے ساتھ میرا ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس ملک کے خاطر یہ جاتے تو جاہی۔ ایک بیٹا شہید ہوئے، اگر میرے 12 بیٹے ہوتے تو میں کہتی 12 کے 12 شہید ہو جاتے۔ یہ ہمارا بیٹا نہیں تھا، یہ پاکستان کا بیٹا تھا۔ Remember, count your blessings, not your troubles, and always be thankful to Allah Almighty. چلا فوجی بچڑا جہ جاؤں تو چلا خوش ہوں گا۔ امی کا بڑا بیٹا بننا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، تو اللہ پاک سب کو صبر بھی دے اور ساتھ میں ایک حوصلہ دے، ہمت دے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ آرمی میں جانا ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، جاب کریں گے، اپنی امی کا ساتھ دیں گے ہمیشہ۔ جیسی بھی مشکلات آئے بچوں کے لیے تو زندگی گزارنی ہے، بچوں کا تو ساتھ دینا ہے۔ 110 برس کے بعد بھی ہم ابھی بھی تیار ہیں لڑائی کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان سے پولیو کے خاتمے کے متعلق اہم اعلان۔ اتمان زئی جرگہ نے پولیو جیسی مہلک بیماری کے تدارک کے لیے پاک فوج اور حکومت کے ساتھ مل کر مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ اتمان زئی جرگہ شمالی وزیرستان کے معتبر اور سینئر مشران پر مشتمل ایک علاقائی کمیٹی ہے۔ اتمان زئی جرگہ نے شمالی وزیرستان میں پولیو جیسی مہلک بیماری کے تدارک کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر مہم کے آغاز کے متعلق اہم اعلان کر دیا ہے۔ اتمان زئی جرگہ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فوج خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر اپنے وسائل برے کار لاتے ہوئے شمالی وزیرستان سمیت دیگر ضم شدہ اضلاع میں پولیو وائرس مکمل خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جرگے کے اعلان سے شمالی وزیرستان میں آنے والی نسلوں کو پولیو جیسے مہلک مرض سے بچایا جا سکے گا۔
منځای کوم په متفقه باندې ټول عوام دیش کا مشر 65 یا 1500 بیا مشر او ورسره د سلوشتۍ چې کوم ذمہدار مشرون دي د ټوله په مشوره باندې فیصله په دې ځای باندې وشوه چې د موجوده کمپین د پولیو چې کوم دا د حکومت لپاره میش خلاصوي و ان شاء الله العزیز کچره د میجه د عمل د هرنګ د اعتماد سره روان وي ورسته وای میجه طرفانه کښله قدم وي او کچره رکاوټ ټلو بیا ضرور دا هدو چې په دې شی مسالې جوړېږي او په دې شی کشیدګي جوړېږي او د میش امید دا چې ان شاء الله د حکومت طرفانه عمل مثبت طرف ته وي میش امید لري چې ان شاء الله په دې شی منفي تاثیرات نه میش مخصوص وي واخر دعوانا ان الحمدلله. اور خبر آپ کو دیں کہ ہندوستانی ہیکرز مختلف ممالک پر جاسوسی اور دہشت گردی کی مد میں سائبر حملے کر چکے ہیں. ہندوستانی ہیکر سائبر حملوں سے دوسرے ممالک کی حساس معلومات کو اپنے مذموم ارادوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. کینیڈا اور فلسطین کے اکاؤنٹس پر بھی ہندوستانی ہیکر سائبر حملوں میں ملوث رہ چکے. اکتوبر 2023 کو سابق بحریہ کے افسران کو قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی. انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ کے مطابق 26 اکتوبر کو ہندوستانی ہیکر گروپ نے سابق بحریہ کے افسران کی سزا کے فیصلے کے بعد سائبر حملے سے جوابی کارروائی کی دھمکی دی. ہندوستانی ہیکرز نے اپنے بحریہ کے سابق افسران کی سزائے موت کا بدلہ لینے کے لیے قطر پر سائبر حملے شروع کر دیے. انڈین فورس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قطر کے سرکاری پورٹل پر ہندوستان کا سائبر حملہ 2 گھنٹے تک جاری رہا. 7 نومبر 2023 کو ہندوستان نے اپنی سابقہ وارننگ کو پورا کرتے ہوئے قطر پر کئی سائبر حملوں کو انجام دینے کا دعویٰ کیا ہے. قطر نے ہندوستانی ہیکرز پر اپنی غیر مجاز سروسز تک رسائی، لیک کریڈیشنل ڈیٹا اور ویب سائٹس کو خراب کرنے جیسے حملوں کا بھی الزام لگایا. ہندوستانی ہیکرز نے قطر کے CCTV کیمراز، ویب سروسز کی بھی خلاف ورزی کر دی ہے. سائبر ایکسپریس کے مطابق ہیکرز کے اجتماعی انڈین سائبر فورس نے قطر کے اہم سرکاری ای کامرس سسٹمز پر ایک جدید ترین سائبر حملہ کیا. ریڈیٹ کے مطابق ہندوستانی ہیکرز نے قطر کی اہم تنظیموں کے ڈیٹا کو لیک کیا ہے. پرو انڈیا گروپ کے ہیکرز نے قطر کی ایک شاپنگ ویب سائٹ کو ہیک کیا. ٹیچ پیڈو کے مطابق اس سے قبل اسی ہیکر گروپ نے کینیڈا کے سرکاری ویب سائٹ اور فلسطینی ویب سائٹ کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا تھا. اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں. افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کے عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں. بزریہ، تورخم اور چمن بارڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. رضاکارانہ طور پر افغانستان واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورخم بارڈر پر موجود ہے. 11 نومبر کو 2957 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، جبکہ 2957 افغان شہریوں سے 716 مرد، 691 خواتین اور 1550 بچے اپنے ملک گئے تھے. افغانستان روانگی کے لیے 278 گاڑیوں میں 678 خاندانوں کے اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی تھی. اب تک کل 2,17,355 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کے اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راولپنڈی سے ہمارے سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی. جی علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ 31 اکتوبر کی ڈیڈ جو ختم ہونے کے بعد غیر ملکی باشندوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر غیر محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے. افغانی باشندوں کو باعزت طریقے سے وطن واپسی کے لیے اقدامات کے علاوہ عارضی رہائش کا بھی مختلف اضلاع میں سہولتیں اور راستہ ٹرانزیشن کیمپ بھی قائم کیے گئے. بزریہ، تورخم بارڈر اور چمن بارڈر کے لیے روزانہ کی تعداد میں ہزاروں افغانی شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. روزانہ کا طور پر افغانی باشندوں کی واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورخم سے بارڈر پہ موجود ہیں. اگر میں بات کرنا چاہوں تو 11 نومبر کو 2957 غیر ملکی افغانی باشندے اپنے ملک جا چکے ہیں، جن میں 2957 شہریوں میں سے 771 مرد ہیں اور 691 خواتین ہیں اور 1550 بچے شامل ہیں جو اپنے افغانستان میں روانہ ہوئے ہیں. اگر میں گاڑیوں کی بات کرنا چاہوں 278 گاڑیاں
میں شامل ہوئے ہیں. اور خاندان کی اگر بات کرنا چاہوں 670 خاندان تھے جو اپنے وطن میں افغانستان میں واپس جا چکے ہیں آج کی ڈیٹ میں. اب تک 2,17,000 سے 355 جو غیر قانونی طور پر رہنے والے افغانی باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. جی اب تک 2,17,355 افغانی باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. اصغر علی بھٹی اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. نوشہرہ فیروز سے خبر آپ کو دیں، جہاں رات گئے 4 نامعلوم ڈاکو بھینس چوری کر کے لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں پولیس پکڑ پر موجود پولیس اہلکاروں اور ڈاکوؤں کا درمیان مقابلہ ہو گیا، جس میں پولیس اہلکار جابر راجپوت شہید ہو گیا ہے جبکہ سدھیر لاڑک شدید زخمی. اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی بھریا حبیب الرحمان پولیس ٹیم کے ہمراہ پکڑ پر پہنچے اور شہید اور زخمی اہلکاروں کو اسپتال پہنچایا جبکہ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ڈی ایس پی کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے چاروں طرف ناکہ بندی کر دی ہے، جلد ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیں گے. اور خبر آپ کو دیں کہ اتوار کو شہری اقتدار کے لوگ ناشتے کے لیے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ریسٹورنٹس کا رخ کرتے ہیں. کھانوں میں حلوہ پوری اور اسلام آباد کے مشہور چنے اور سیری پائے سر فہرست ہیں. اسی پر مزے جانتے ہیں اپنے نمائندے فرحان خان سے. جی فرحان، بتائیے گا کہ لوگ ویکنڈ کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد جہاں اپنی خوبصورتی کے حوالے سے اپنا ایک دنیا میں الگ مقام رکھتا ہے، وہیں اسلام آباد کے خوش ذائقہ جو کھانے ہیں اور ناشتے کے حوالے سے بھی اسلام آباد اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے میلوڈی فوڈ پارک میں. ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے رقم میں بہت ساری فیملیز موجود ہیں. ویکینڈ اسپیشلی یہاں پر فیملیز آتی ہیں اور یہاں کے جو خوش ذائقہ ناشتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہاں کے جو خوش ذائقہ کھانے ہیں وہ یہاں کھانے آتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ فیملیز موجود ہیں اور کچھ دوست موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے ذائقے کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. جی بھائی بتائیے گا پلیز. بھجن ناشتہ ان کا بڑا مزیدار ہے، ذائقے دار ہے. ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں G6 میں، حلوہ پوڑی کھا رہے ہیں. بہترین ذائقہ ہے ان کا حلوے کا، لسی کا، ماشاءاللہ فٹ ہے، مضبوط ماشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی. دیکھیں ادھر آج چھٹی کا دن تھا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا چلیں آج ناشتہ باہر کریں. ٹھیک ہے، ہفتے میں یا 15 دن میں ہم آ ہی جاتے ہیں فوڈ اسٹریٹ، کیونکہ ادھر کے چھولے مشہور ہیں تو اور نان وغیرہ، اس کے بعد چائے. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا گیدرنگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہم ناشتہ کرنے ادھر آ جاتے ہیں. اور یہ میرے گھر کے قریب بھی ہے صحیح ناشتہ کرنے کے لیے. بہت شکریہ سر. جی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میلوڈی فوڈ پارک میں 12 بج رہے ہیں. یہاں پر فیملیز کس طرح سے جوک در جوک آ رہی ہیں ناشتہ کرنے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر خوش ذائقہ ناشتہ کتنا مشہور ہے اور لوگ ابھی اس وقت بھی کتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں. کیمرہ مین فیضان. عارف والا کے محلہ شمس آباد غفار ٹاؤن کی آبادی کے قریب میونسپل کمیٹی کی جانب سے چھوڑا جانے والا شہر بھر کے سیوریج کا گندا پانی جو 8 ایکڑ زمین پر جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں پر ننھے منھے بچوں کا گورنمنٹ پرائمری اسکول بھی موجود ہے. علاقہ مکین بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رضا سیدی سے. جی رضا، بتائیے گا کیا کہنا ہے عوام کا؟ جی ہم اس وقت موجود ہیں عارف والا، شمس آباد اور غفار ٹاؤن کے آخر میں، جہاں پر عارف والا بلدیہ کی جانب سے سیوریج کا گندا پانی پہنچ چکا ہے جو 8 ایکڑ زمین میں آ چکا ہے، جس کا ایک جوہر کی شکل اختیار کر گیا ہے. ہم جانتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں کہ ان کو اس کے بارے میں کیا مسائل درکار ہیں. جی عرض ہے کہ یہاں پر جو ہے گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے کم و بیش 8 سے 10 بچے جو ہے اس پانی میں گر کے مر چکے ہیں اور بہت سارے جانور بھی یہاں پر گر کر مر چکے ہیں. یہاں ہمارے بچے آئے دن بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی دمے کا مریض بن رہا ہے، کوئی طرح طرح کی بیماریاں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے. اور ہم گورنمنٹ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس پانی کو یہاں سے ختم کیا جائے تاکہ ہم یہاں پر خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا، میری دائیں جانب پرائمری اسکول بھی ہے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کا اسکول ہے اور یہاں کے رہائشی بھی تنگ ہیں. میری بائیں جانب ریلوے ٹرین کی پٹری ہے اور اس کے درمیان میں یہ بنا 8 ایکڑ زمین پر جوہر، جس کی وجہ سے علاقہ مکین بہت پریشان ہیں. اعلیٰ
اور اب رخ کریں گے جلالپور پیروالا کا، جہاں سردیاں شروع ہوتے ہی لنڈا بازار سج گئے ہیں۔ مہنگائی کے دور میں شہری لنڈا بازار سے موسم سرما کے گرم ملبوسات کی خریداری میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے خواجہ شہزاد سے۔ جی بالکل، میں موجود ہوں جلال پور پیروالا میں۔ سردیاں آتے ہی لنڈا بازار سج گیا ہے اور یہاں پر جو لنڈا مارکیٹ ہے اس کو سجا دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو شہری ہیں اور جو دیہات سے لوگ آتے ہیں وہ اپنی خریداری کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جو مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو نا لنڈا بازار کا رخ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں اس بار ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بالکل بھائی، جیسے مہنگائی کے حالات ہیں نا، نئے چیزیں بہت مہنگی ہے اور ہم نے لنڈا سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہاں جوتے بھی مل جاتی ہیں، جرسی جراب ہر چیز، یعنی استعمال کی ہر چیز مل جاتی ہے اور مناسب قیمت پر مل جاتی ہے۔ لہذا یہاں دیہات والے بھی آتے ہیں اور شہر والے بھی آتے ہیں اور اچھی خریداری کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ شہر میں مہنگائی بہت ہے، نئی چیزیں مہنگی ہیں اور لنڈے والی چیزیں سستی ہیں، اس لیے ہم نے یہاں لنڈے کے اسٹال سٹارٹ کر دیا جلال پور پیروالا میں، اور شہری لوگ آئیں، دیہات سے بھی لوگ آئیں اور یہاں خریداری کریں۔ جی بالکل، شہر بھی آ رہے ہیں اور دیہات مضافات سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اپنی خریداری کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ہر چیز موجود ہے لنڈا، کیونکہ مارکیٹ سے سستا بھی ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے عام جو افورڈ نہیں۔ راجن پور کچھ میں پولیس اور ڈاکوؤں کا درمیان مقابلہ، پولیس کی فائرنگ سے انتہائی مطلوب 2 ڈاکو ہلاک اور پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دونوں ہلاک ڈاکو قتل، اغوا اور ڈکیتی کے کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ڈی پی او دوست محمد کے مطابق ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس ٹیم موقع پر پہنچی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان دوپہر 3 بجے مری GPO چوک میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کر لیے گئے۔ مزید جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے جاننے کے لیے پنڈال میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر رئیس عباسی۔ جی رئیس، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اور کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ آج کے جلسے کی؟ جی بہت شکریہ اسنین ادر۔ اس وقت میں پنڈال کے اندر موجود ہوں اور پنڈال کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دوپہر 3 بجے جلسہ گاہ پہ پہنچیں گے۔ تیاریوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، تیاریوں کے حوالے سے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ فورسز کو لیڈ کر رہے ہیں DSP مری اور SHO مری کر رہے ہیں، اور دیگر جو سکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ انصار الاسلام جو جمعیت علماء اسلام کے اپنے سکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت تقریباً 800 سے زائد چیئر لگائی جا چکی ہیں پنڈال میں۔ کارکنوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، ترانے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر امیر جمعیت علماء اسلام تھے خطیب کوثر قاری سیف اللہ سیفی، اس وقت جو کارکنان ہیں ان کو تقریر کر کے یہ میسج دے رہے ہیں کہ قائد پہلی مرتبہ ملکہ کوثر آ رہے ہیں اور ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ جو ٹریفک کی بات کی جائے تو ٹریفک کے مختلف ڈائیورشن لگائے گئے ہیں۔ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ لاری اڈے میں کھڑی کی جائیں گی، چھوٹی جو گاڑیاں ہیں وہ جیکا گلی اور کشمیر پوائنٹ پر کھڑی کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو کارکنان ہیں وہ پیدل واک کرتے ہوئے پنڈال کے اندر آئیں گے۔ دوپہر 3 بجے مولانا یہاں پر خطاب کریں گے اور باقاعدہ الیکشن کا جو اگر کمپین ہے اس کا آغاز ہی GPO چوک سے کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ رئیس عباسی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں حاصل پور کا، جہاں پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح حاصل پور اور اس کے مضافاتی علاقے بھی سموگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ صبح کے وقت سموگ کا راج ہوتا ہے۔ سموگ اس قدر پڑ رہی ہے کہ حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے شہریوں کو آگاہی مہم بھی جاری ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے
मोहम्मद अयूब साबिर से, जो इस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस के हमरा मौजूद हैं। जी अयूब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? यह है कि पंजाब के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर और उसके मसाफाती जो इलाके हैं वो इस वक्त स्मोक की लपेट में हैं। स्मोक के बायस शहरियों को जो है सफ़र में जो है मुश्किलात का सामना है, जबकि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से शहरियों को जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से जो है आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुदस्सर ज़फ़रुल्लाह ASI साहब, जानते हैं उनसे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, स्मोक का जो है वो राज बरकरार है, तो आप शहरियों और मुसाफिरों को क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर हजरात हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम इन तमाम को रोक के इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि आपने फोग और धुंध के अंदर एहतियात से ड्राइविंग करनी है। इनको एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं, इनको पंफलेट भी तकसीम कर रहे हैं और इनको गाए बगाए रोक के हम इनको समझा रहे हैं कि धुंध के अंदर आपने अपना जो एक फासला गाड़ियों का वो भी बरकरार रखना है। गाड़ियों की लाइट्स वगैरह को दुरुस्त करवाएं, उनके पीछे स्टिकर लगवाएं और ये तमाम एहतियाती तदाबीर हम अख्तियार करेंगे तो हम हादसात से बच सकेंगे और इंशाल्लाह हम इसमें अपनी कोशिश जारी व सारी रखेंगे। जी, पंजाब हाईवे पेट्रोल का शआर तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार, जैसा कि हमने ASI मुदस्सर ज़फ़रुल्लाह साहब का मौक़िफ़ जाना तो उनका यही कहना है कि हम जो है आगाही मुहिम चला रहे हैं, हमने पॉम्फलेट भी तकसीम की है, तो हमारा शहरियों और मुसाफिरों को जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और बड़ी गाड़ियों से जो है मुनासिब फासला रखें और जो मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि नाज़रीन, सादकाबाद में देसी तरीके से गुड़ बनाने का सिलसिला सदियों से चला रहा है। सर्दियों का आगाज होते ही जगह जगह गुड़ बनाने वाले वेलने लग जाते हैं, जहां सर्दियों के सौगात खुश्क मेवे और गाजर वाला गुड़ शहरियों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। गर्मा गर्म गुड़ देखकर खाने को जी लल जाता है। अली मेरानी ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सादिकाबाद के दही इलाकों में आज भी देसी तरीके से गुड़ बनाया जाता है। जैसे ही सर्दियों का आगाज होता है, जगह जगह गुड़ बनाने वाले वेलने लग जाते हैं। गुड़ बनाने के लिए पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर उसको एक बड़ी सी कढ़ाई में खूब पकाया जाता है। गाढ़ा होने पर चकोर नुमा सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है, फिर उसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं। देसी गुड़ लज्जत में अपना सानी नहीं रखता। वेलने से उसका रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद उसे पकाया जाता है और एक लकड़ी के बर्तन में डालते हैं जहां ठंडा करके उसे तैयार किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर मेवे वाला गुड़ तैयार किया जाता है। वेलने पर मुख्तलिफ अकसाम का गुड़ तैयार किया जाता है। गर्मा गर्म गुड़ में खुश्क मेवा जात शामिल करके मेवे वाला गजाइये से भरपूर गुड़ बनाया जाता है, जबकि गाजर और खोपरे वाला गुड़ भी तैयार किया जाता है। शहर से गाँव आया हूँ गुड़ बनवाने के लिए। मैं यहाँ से अक्सर मेवा जात वाला गुड़ बनवाता हूँ, जो कि मुझे और मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, जो सेहत के लिए भी अच्छा है। गन्ने से गुड़ बनने तक का सफर हमारी सदियों पुरानी रवायात में शामिल है, जो दौरे जदीद में भी बेहद मकबूल है। शहरी आज भी देसी तरीके से बनने वाला गुड़ बहुत पसंद करते हैं। कैमरा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तांबुल में अल इत्तेहाद अल आलमी उलमा अल मुस्लिमीन के इजलास से फ़लस्तीनी बहन भाइयों से खिताब। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तांबुल में अल इत्तेहाद अल आलमी उलमा अल मुस्लिमीन के इजलास से खिताब। मुसलमान हुक्मरान 2.25 अरब अवाम की हकीकी नुमाइंदगी का हक अदा करें। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कशी को 35 रोज गुजर गए। बच्चों और खवातीन को बेदरक कत्ल किया जा रहा है। हस्पताल स्कूल महफूज नहीं। इसराइली सफाकियत रोकने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। OIC ऐसे ऐलानात करे जिससे उम्मत मुसलमान की हौसला अफजाई हो। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पे हमास क़यादत को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौक़िफ़ दिया जाए। रफा क्रॉसिंग खोलकर वहाँ फिल फॉर एमरजेंसी बुनियादों पर अस्पताल तमीर किए जाएं। फलस्तीनियों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए उम्मत को एक हो जाना चाहिए। शहर लाहौर के इलाके भाटी गेट में दरिया दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में जाहिद भट्ट उर्फ
گولڈن بٹ گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا، جس کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، جبکہ پولیس نے 4 ملزمان کے خلاف اقدامی قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے جگہ جگہ چھاپے بھی جاری ہیں۔ مزید احوال کے لیے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ وسیم، مجھے بتائیے گا کہ میو ہسپتال کے باہر پولیس کی جی وسیم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی حسنین، یہ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئی ہیں۔ زاہد بٹ عرف گولڈن بٹ گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ زخمی کو ایمرجنسی 1122 کی مدد سے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی جانب سے زخمی کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری سمیت زاہد بٹ عرف گوگی بٹ گولڈن بٹ کے جو ہے وہ حمایتی بھی مسلح ہو کر مقامی اسپتال پہنچ گئے ہیں، جہاں پر مشتعل افراد نے میو اسپتال کے باہر بھی فائرنگ کر دی، جس سے ڈاکٹر، مریض، لواحقین سمیت میو اسپتال میں آئے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور فائرنگ کرنے والے سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان کو ہسپتال عملے کی جانب سے پکڑ کر مقامی پولیس کے حوالے بھی کیا گیا ہے، جبکہ بھاٹی گیٹ پولیس نے 4 افراد کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا اقدام قتل کا مقدمہ زاہد بٹ عرف گوگی بٹ کے بھائی غلام مصطفیٰ بٹ کی مدعیت میں جو ہے وہ درج کیا گیا اور پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس کے مطابق میو اسپتال میں فائرنگ کرنے والے 2 نوجوان سابقہ ریکارڈ یافتہ اور شوٹر ہیں، جبکہ انویسٹیگیشن پولیس کا کہنا ہے کہ بھاٹی گیٹ کے علاقے میں فائرنگ کر کے شہری جو ہے وہ زاہد بٹ عرف گولڈن بٹ کو زخمی کرنے والے ملزمان کو جو ہے وہ جلد گرفتار کر کے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جبکہ ہسپتال کے باہر جو فائرنگ کرنے والے ملزمان تھے ان کو بھی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ جی وسیم صابر، مجھے بتائیے گا کہ میو اسپتال کے باہر پولیس کی موجودگی میں اس طرح سے فائرنگ کرنا کیا متعلق ایس ایچ او پر سوالیہ نشان نہیں ہے، اور کیا جرائم پیشہ عناصر کے دلوں میں پولیس کا خوف بالکل ہی ختم ہو چکا ہے؟ حسنین، آپ نے بڑی درست بات کی ہے۔ پولیس کی ایک بھاری نفری وہاں پر موجود تھی، جس طرح سے حماد شاہ حال ہی میں ایس ایچ او گوال منڈی تعینات ہوئے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا کہ یہاں پر مسلح لوگ جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ 10-10 لوگوں کی ٹولیاں تھی اور پولیس نے اتنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ان کی تلاشی لے سکیں یا ان کو چیک کریں، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف ہسپتال میں اس لیے آئے تھے کہ کوئی یہاں پر مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو جیسے ہی کوئی خبر جو ہے وہ جھوٹی ایسی پھیلی کہ گولڈن بٹ جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، تو وہاں پر ایک جو ہے وہ ادم مچ گیا اور فائرنگ شروع ہو گئی اور باقاعدہ طور پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی، لیکن پولیس کی جانب سے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہسپتال عملے کی جانب سے جو ہے وہ 2 لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں بتایا گیا کہ گولڈن بٹ جو ہے وہ اس وقت سیریس حالت میں ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوا۔ تب جا کے جو ہے وہ کچھ مشتعل افراد تھے جو کہ وہاں پر تھمے، لیکن پولیس کی جانب سے بڑی غفلت، لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا، خاص کر ایس ایچ او گوال منڈی کی جانب سے اور ان کی ٹیم کی جانب سے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ درجنوں لوگ اسلحہ لے کر گھومتے رہے اور ایس ایچ او جو ہے وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جو 2 افراد کو گرفتار پولیس نے کیا ہے وہ صرف اور صرف ہسپتال کے عملے نے ان کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کروایا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 4 افراد کے خلاف 324 کا جو مقدمہ ہے اقدام قتل کا وہ بھاٹی گیٹ میں درج کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انویسٹیگیشن انچارج سے میری بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جی ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ صوبائی وزیر اوقاف ہاؤسنگ پنجاب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کا نگراں وزیر اعلیٰ کے پی اعظم خان کی وفات پر اظہار افسوس۔ صوبائی وزیر سید اظفر علی ناصر نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ مرحوم اعظم خان ایک شریف النفس اور محنتی شخصیت تھے۔ ہم دکھ کے ان لمحات میں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم اعظم خان کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ لاہور کے نجی ہوٹل میں تاجر رہنما رانا انور سعید کی صاحبزادی اور چیئرمین انجمن تاجران ٹمبر مارکیٹ لاہور حاجی رانا عباس کی بھتیجی کی شادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، بیوروکریسی اور کاروباری شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے جنید اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔
لاہور کے نیچی ہوٹل میں تاجر رہنما رانا انور سعید کی صاحبزادی اور چیئرمین انجمن تاجران ٹمبر مارکیٹ لاہور حاجی رانا عباس کی بھتیجی کی شادی کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسٹر اینڈ مسز رانا انور سعید نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ رانا محمد عباس، رانا ناصر ندیم، رانا زہیب سعید نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون عمر خان، سابق ڈپٹی میئر میاں طارق، جلال طارق، حسنات، حافظ عبد الرحمان، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو میاں نعمان، سابق ایم این اے مہر اشتیاق احمد، سابق ایم پی اے میاں مجتبہ شجاع الرحمان، سید توصیف شاہ، صلاح الدین پپی، حاجی طلعت، خواجہ طاہر، ضیاء شجاع بٹ، وکی بھٹی، فاروق بھٹی، سلمان شوقی خان نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سیاسی و سماجی رہنما عمر خان، خواجہ ندیم سعید وائیں، لیگی رہنما میاں مرغوب احمد سمیت سیاسی، سماجی، بیوروکریسی اور کاروباری شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مہمانوں نے نو بیعتہ جوڑے کے لیے نیک دلی تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رانا انور سعید کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے احسن طریقے سے فریضہ ادا کرنے کی توفیق دی۔ میری دعا ہے اللہ پاک آنے والے دنوں میں میری بیٹی ڈاکٹر ثانیہ سعید کو مزید خوشیاں عطا کرے۔ آج خوشی کے یادگار دن میں آنے والے تمام مہمانوں کا مشکور ہوں۔ مہمانوں کی جانب سے نیک دلی تمناؤں اور دعاؤں پر رانا انور سعید نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ راولپنڈی میں عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا اور آخری مرحلہ بھی امت مسلمہ کی نصیحت کے لیے کی جانے والی رکعت امیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے دعا کے بعد مندوبین کے انخلاء کا عمل شروع ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے صلاح الدین نور کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، رائیونڈ سالانہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا آخری مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ مولانا عبید اللہ خورشید نے تبلیغی جماعت میں نکلنے والی جماعتوں کو ہدایت دی اور پھر مولانا ابراہیم انڈیا کے معروف بزرگ کی آہوں سسکیوں رکعت امیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہزاروں جماعتوں کی تشکیل کی گئی۔ اگر بات کی جائے ٹریفک کی تو رائیونڈ کے داخلی راستے بند کر دیے گئے، 1000 ٹریفک وارڈن تعینات کیے گئے اور مدبر۔ آپ کو بتائیں کہ چیف ٹریفک آفیسر لاہور مستنصر فیروز کے حکم پر چھٹی کے روز تمام ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز کھلے رہیں گے۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کا شہریوں کے لیے احسن اقدام۔ شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے شہر کے تمام ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز کھلے ہیں۔ شہری لائسنس سروسز کے لیے صرف اور صرف شناختی کارڈ کے ہمراہ لائسنس دفتر تشریف لا سکتے ہیں۔ شہریوں کو فریش، ڈپلیکیٹ، ریمنل، انٹرنیشنل سمیت دیگر سروسز فراہم کی جائیں گی۔ شہر کے 4 بڑے ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز جبکہ خدمات مرکز مون مارکیٹ کو 27 گھنٹے کھلا جائے گا۔ خدمت مرکز گریٹر اقبال پارک، خدمت مرکز لبرٹی اور ٹیسٹنگ سینٹرز بھی 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ سی سی پی لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات کی روشنی میں چوکی انچارج سگیاں محمد بوٹا اور ان کی ٹیم زاہد بٹ نے دن رات محنت کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں بند گھروں اور فیکٹریوں میں وارداتیں کرنے والا خواتین پر مشتمل گروہ گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ شاہدرہ کی پولیس چوکی سگیا کی کارروائی 6 رکنی خواتین پر مشتمل چور گینگ گرفتار۔ ملزمان مل کر واردات کرتی اور مال مسروقہ لے کر رفو چکر ہو جاتی تھی۔ ملزمان نے 4 روز قبل ہی ایک فیکٹری سے 8 لاکھ مالیت کا سامان چوری کیا۔ خبروں کی تمام تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے کیا نیوز۔